ہیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہیں گے؟ اس طرح کی بات ہے یہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں، بلکہ وہ وضو کے متعلق اور نجاست اور ناپاکی مجلد کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ استغفر اللہ. میں آپ کو کہاں تو بتاؤں، کہیں گے اعوذ باللہ. کہتے ہیں باہم ننگے مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں انگلی پیچھے داخل کرے، انگلی اپنے دبر میں داخل کرے، اگر خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ امام صاحب کہیں گے، یہ امام صاحب بیان کریں گے ایسے مسائل جو یہ سب جو بیان کیا ہے. کہتے ہیں اپنے ذکر کو، اپنے عضو تناسل کو یا دوسرے کے ذکر کو پکڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر لڑکی سے ہم بستری کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ جانوروں سے جائے گا کوئی لواطت کرنے کے لیے نعوذ باللہ، یا زندہ یا مردہ جانور سے یا لڑکی سے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بولو ذرا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں کی پوجا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہوں پہ جاتے تھے. امام ابو حنیفہ چادر چڑھاتے تھے. امام حسین روشنی کرتے تھے، اگربتیاں سلگاتے تھے، بھنگڑے ڈالتے تھے، قوالیاں گاتے تھے، ناچتے تھے، رنگ برنگے زرد پیلے زعفرانی کپڑے پہنتے تھے، یہ پگڑ ہرے پیلے کرتے تھے، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری امام ابو حنیفہ جانتے تھے، مانتے تھے. کیا کیا امام صاحب کا نام لے کر کے گند کی جا رہی. تو ایسے ہی جعفری کر رہے ہیں، فقہ جعفری. تو آپ 5 ہو، 5 پنجتن پاک کہو اپنے آپ کو. کیا ہو؟ 5. کتنے ہو؟ ہم 5ویں میں، اہل حدیث 5ویں میں ہیں. معاف کرنا، ان کو چھوڑ دیا کہ دنیا یہ کہے گی ارے یعنی شیعوں کی بھی فقہ ہے، شیعوں کی بھی فقہ ہے. اس ڈر سے فقہ جعفری کا نام نہیں لیتے ہیں. لیکن آج سے نام لو. کیا کہو؟ 5 تم ہو، ہم تم میں شامل. الحمدللہ. نہ تمہارا ایمان، نہ تمہارے عقیدے، نہ تمہاری سلسلے، نہ تمہاری بیعتیں. الحمدللہ ہمارا منہج، ہمارا طریق، ہم کتنے، ہمارا قرآن، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ تم کہتے ہو ان کی کوئی تاریخ نہیں، 150 سال پہلے ان کی کوئی قبریں نہیں. صحیح کہتے ہو، صحیح کہتے ہو، ہم تمہیں برا نہیں کہتے. تم نے صحیح بات کہی، میری بات کہی، ہماری بات کہی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الحمدللہ ہمارا یہ مذہب قرآن و سنت کا کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے، عرش سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کا حکم ہے. اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم اسی کے اوپر کاربند رہیں. الحمدللہ. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں تو بہت ہیں اور بہت مجھے بیان کرنا تھی. اس میں میں آپ کو اتنا میں نے بیان کیا. المہم یہ پوری حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا 5 مذہب کا بیان، شافعی کا بیان، مالکی کا بیان، حنبلی کا بیان، حنفی کا بیان اور جعفری. یہ ہے فقہ جعفری. اور آج بھی ہمارے پاکستان میں پاکستانی بھائی جانتے ہیں کہ آج وہ کتنے، کوئی ادھر مارتا ہے، یہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں. مارتے کہ نہیں مارتے؟ اور اخباروں میں آتا ہے فقہ جعفری کا بہت بڑا خطیب مارا گیا، فقہ جعفری کے امام مارے گئے. وہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی کا امام، سنیوں کا امام مانا گیا. اس لیے ہم 5 نہیں ہیں. معاف کرنا، 5 مذاہب یہ سارے کے سارے اسلام نہیں ہے. یہ اسلام میں اس کا کوئی دخل عمل نہیں ہے. نہ ائمہ نے کہا، نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ خود ائمہ رحمہم اللہ نے کہا. سبوں نے تقلید سے منع فرمایا ہے. یہ سارے امام، چاہے امام جعفر ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے سب ہمارے امام ہیں. سب کتاب و سنت کے ماننے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے. ان مقلدوں کا ان سے کوئی رشتہ اور تعلق، جو شراب کو بھی حلال کہیں، خنزیر کو بھی حلال کہیں، زنا نعوذ باللہ، محرمات ابدیہ کو بھی حلال کہیں، ہمارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. یہ نام استعمال کیا جا رہا ہے ان کا، اور کام کیا جا رہا ہے 400 برس کے بعد اپنا. اور ایک آخری بات کہہ کر کے کہ یہ ہمیں کتابوں کی دھونس دیتے ہیں، تو میں ذرا بتلاؤں میرے عزیزوں. آخری بات کہہ کے کہتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب. ذرا سنیے گا ایک شعر کا ترجمہ. ہدایہ بڑی معرفت الآراء کتاب ہے، تمام دیوبندی، حنفی، مولوی، بریلوی سب پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے. ہدایہ کس کی طرح ہے؟ قرآن کی طرح ہے، جس نے تمام پہلی کتابوں کو جو شروع میں لکھی گئی منسوخ کر دیا ہے. اب نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ بخاری کی ضرورت ہے، نہ مسلم کی ضرورت ہے، بلکہ جس طرح قرآن آیا تو پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل کیا ہو گئیں؟ تمام نبیوں کا قانون کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اسی طرح سے جب ہدایہ کتاب آ گئی تو ساری کتابیں جو ہدایہ سے پہلے لکھی گئی ہیں کیا ہو گئیں؟ بولو، یہی تو ہوا نا بھائی.
ہدایہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ قرآن کی طرح ہے. اور ہدایہ کب آئی ہے؟ نبی کے زمانے میں آئی ہے. سنو کب آئی ہے، سنو. سب سے پہلے فقہ حنفی کی کتاب تیار ہو گئی قدوری سن 428 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی میں سب سے پہلی کتاب قدوری لکھی گئی. پھر ہدایہ لکھی گئی 6ٹھی صدی میں، اسلام کے 600 برس کے بعد. کتنے؟ 600 برس پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہدایہ کے لکھتے ہی سب کیا ہو گئیں؟ بولو. سب منسوخ ہو گئیں. تو بتاؤ ہدایہ سے پہلے سب منسوخ. اگر قرآن منسوخ، بخاری مسلم منسوخ، تو بتاؤ امام شافعی کے نام پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی منسوخ ہوں گی کہ نہیں؟ وہ بھی مذہب منسوخ، حنبلی بھی مذہب منسوخ، سب منسوخ. تو باقی کیا رہا؟ حنفی فقہ باقی رہی. کیا باقی رہی؟ تو سیدھے پھر چاروں برحق کیسے؟ پھر چاروں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے عزیزو، یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام آدمی کے دماغوں میں اٹھتے ہیں. اس لیے یہ جو مذہب بنائے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت و حیثیت نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل اور برہان کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انہی کی اتباع کرو، انہی کی غلامی کرو، انہی کی پیروی کرو. انشاءاللہ انہی کے ساتھ تمہارا ہمارا حشر بھی ہوگا. یہی مذہب ہے تمام ائمہ کا، تمام اور ہم سب